لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا میں ہر انسان کی بنیادی اساسی ترجیح یہ رہی ہے اور یہ خواہش رہی ہے کہ اس کے سارے معاملات سدھر جائیں، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہو، کچھ غلط نہ ہونے پائے، جسے وہ صحیح سمجھتا ہے وہ ہوتا رہے، جسے غلط سمجھتا ہے اس سے بچتا رہے۔ مگر یہ سوچ جنت کی ہے اور دنیا جنت نہیں ہے۔ مرضی کے مطابق، چاہت کے مطابق، خواہش کے مطابق سب ملنا یہ صرف جنت کا خاصہ ہے۔ اور ہماری یہ سوچ کیوں ہے؟ کیونکہ بنیادی طور پہ ہم جنتی ہیں۔ ہمارے ابو اور امی کو، پہلے مرد اور پہلی عورت کو میاں بیوی بنا کے اللہ نے انہیں جنت میں بھیجا تھا۔ قرآن مجید کے پہلے ہی پارے میں آپ اور میں اس چیز کو پڑھتے رہتے ہیں کہ مالک الملک نے اپنے بندے جناب آدم اور اپنی بندی سیدہ حوا سے یہ ارشاد فرمایا تھا جب ان کو بنایا، تو یہ بات کہی کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تو اور تیری بیوی یہ دونوں تم مل کے جنت میں سکون پکڑو۔ جنت سکون کی جگہ ہے اور یہی اصل انسان کی سکونت ہے، مسکن، رہنے کی جگہ، آرام کی جگہ، پہلی اور آخری جگہ وہی ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جنت کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، وہاں سب کھلا ملے گا، مرضی کے مطابق ملے گا، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ بس ایک جنت میری ہے تو پابندی اور حکم بھی میرا ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ایک پابندی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اگر اس پابندی کا خیال نہ رکھا اور اس حد کو توڑا تو تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو گے۔ حضرات یہ ظلم ہو گیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ نے اس سے توبہ کا ڈھنگ بھی سکھا دیا۔ اور وہ جملے کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے۔ تو نے کہا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، ہم چلے گئے۔ تو نے فرمایا تھا فتکونا من الظالمین، تم اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ وہ کر بیٹھے، معافی چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، رحم اور وہ ساری چیزیں جو تو نے پہلے دے رکھی تھی واپس چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کے جو اعلان کیا
وہ سننے والا ہے۔ اور ہماری آج کی ملاقات کے جنت سے جنت کا سفر کیسے ممکن ہے، اس کے انشاءاللہ ارد گرد ہم رہیں گے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ہر وہ طاقت جو آپ کو آپ کی جائز محبت اور جائز رشتے سے ہٹا کے اور خوشنما بنا کے کسی اور کے رنگ اور باغ دکھا کے، سبز باغ دکھا کے رنگین جنت بنا کے پیش کرے، تو اسے شیطان کہتے ہیں۔ کل ما شیطان و ابعدا، ہر وہ طاقت جو آپ کو رحمان سے، انسان سے اور اپنے رشتوں سے دور کر دے، یہ شیطان ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جب بندہ اس کے پیچھے لگ جائے، وہ باپ ہو تب بھی، ماں ہو تب بھی، وہ شوہر ہو تو بھی، وہ بیوی ہو تو بھی، مرد ہو یا عورت ہو، پھر اس کی جنت جنت نہیں رہتی، وہ اس سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر مالک فرماتے ہیں وَقُلْ نَحْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جو رحمان کی نہیں مانتا، کسی اور رشتے سے جڑ جاتا ہے، اسے محبت کے نام پہ کھینچ لیا جاتا ہے، لیکن اصل چیز اس میں نفرت بھر دی جاتی ہے۔ محبت صرف وہ ہے جو قانونی ہے، جس کو اللہ نے مودت بولا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس مودت سے ہٹ کے جس بھی چیز کو رنگین بنا کے، خوشنما بنا کے پیش کیا جائے اور حق والی جگہ سے کھینچ کے دوسری طرف لے جایا جائے، تو یہ بنیادی طور پہ عداوت کا، دشمنی کا، بغض کا اور انسان کی حدود سے طغیانی کا باعث ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں انسان کو سیم اسی طرح دیتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، ہم زمین میں تمہارے لیے کچھ وقت قرار کا بھیج رہے ہیں۔ جتنا زمین کے قریب رہو گے قرار ملے گا، جتنا بلندیوں میں جاؤ گے، ہواؤں میں جاؤ گے، اس قرار سے محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ نے اس کو جائے قرار بنایا ہے، کچھ وقت گھر بنا لو، اصولوں اور ضابطوں پہ رہو۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اس دنیا میں تمہارے لیے کچھ مال و متاع بھی ہے، لیکن وہ وقتی ہے، سدا نہیں رہے گا۔ آپ نے دیکھا پورے سندھ سے ہمیں سب سے پہلی سبزی اور پھل لاتے تھے، آج وہ مال و متاع ان کے ہاتھ میں نہیں رہا، ہمارے پاس بھی نہیں پہنچنے والا۔ متاع الی حین، اللہ کو علم ہے کہ اس کی مدت کتنی ہے، تم اس کے بارے میں جو مرضی سوچ لو۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اللہ نے توبہ قبول کر لی، اور وہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ پھر ہم نے جو کہا قل نہبطوا منہا جمیعا، اب تیری پشت میں اور تیری اہلیہ کی ترائب میں جتنی بھی تیری نسل ہے ہم زمین پہ اتار رہے ہیں، سب جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس بڑی ساری چیزیں آئیں گی، لیکن ایک میری ہدایت بھی ہوگی جو میں نے عرش بری سے اتارنی ہے۔ انبیاء کے ذریعے بھیجوں، وحی کے ذریعے بھیجوں، میں القاء کے ذریعے بھیجوں، یا تمہیں اس چیز کا ادراک کروا دوں، تمہارے پاس آئے گی۔ اور فمن تبع ہدائی، جس نے میری بھیجی ہوئی رہنمائی کی پیروی کی، میری بھیجی ہوئی، ہر بندے کی نہیں، الہاد کی نہیں، شیطان کی نہیں، دیگر لوگوں کی نہیں، اگر اسے تم نے مان لیا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کسی طرح مستقبل کا حزن و ملال نہیں ہوگا، اور ماضی کا ڈر اور خوف نہیں رہے گا، یا ماضی کا ملال کہہ لیں، اور مستقبل اور استقبال کا جو ہے وہ ہم اور غم کہہ لیں، یہ ہم ختم کر دیں گے، خوف نہیں رہے گا، فیوچر ہم ٹھیک کر دیں گے۔ حضرات، یہ تھی دنیا کی حقیقت، لیکن ساتھ رب نے بتایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جنہوں نے ہماری اس رہنمائی کو جھٹلایا اور کفر کیا، ہم ان کا گھر بدل دیں گے، ہم ان کا گھر بدل دیں گے۔ میں ایک نانی اماں کو سن رہا تھا، وہ اپنے بچوں سے مخاطب ہے، اپنے نواسے اور نواسیوں میں بیٹھی ہے، ایک بیٹا آ کے شکایت لگاتا ہے کہ نانی اماں اس نے مجھے مارا ہے، اور نانی اماں کیا کہتی ہے کہ بیٹا میں اس کا گھر دھوپ میں بنا دوں گی،
میں اس کا گھر دھوپ میں بنا دوں گی. شکایت سنی ہے اور اس بچے کو ساتھ لگا کے بٹھا لیا ہے, اے سی ماحول میں بیٹھی ہے, اور دوسرے بچے کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے جس نے زیادتی کی ہے کہ میں اس کا گھر دھوپ میں بنا دوں گی. اب جس بچے کو کہا گیا ہے, جس نے شکایت لگائی ہے, وہ خوش ہو کے نانی اماں کے پہلو میں بیٹھ گیا, اور اس کو اٹھا کے کیا کہا کہ چلو تم باہر دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ, تمہارا گھر دھوپ میں بنا دیا. تو اس بچے کو اس پہ تکلیف ہوئی, کیونکہ بچے فطرت پہ ہیں, بچے نیچر پہ ہیں, کہ دادی اماں نے, نانی اماں نے گود چھین لی ہے, ٹھنڈا ماحول لے لیا ہے اور مجھے دھوپ میں بھیج دیا ہے. حضرات اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان بدبختوں کا گھر بدل دیں گے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, جہاں ہم ان کو سدا 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 کے لیے رکھیں گے. حضرات گھر بدلنا کتنا عذاب عذاب ہے, جو کرائے پہ رہتے ان سے پوچھیے. گھر بدلنا کتنا بڑا عذاب ہے. آئیے جنوبی پنجاب سے پوچھیے, گھر بدل جانا کتنی بڑی مصیبت ہے. بلوچستان سے پوچھیے, اور گھر اپنا چھن جانا یہ کتنی بڑی سزا ہے. سندھ سے پوچھیے, اور یہ تبدیل ہو جانا کتنا بڑا اللہ کا عذاب ہے اور گرفت ہے. یہ ان پہاڑی سلسلوں سے پوچھیے کہ جن کے کل گھر تھے اور آج ان کا وجود نہیں ہے. اللہ صدا کا گھر دے دے, سکون کا گھر دے دے, شاد اور آباد دے دے, تو یہ بندے کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے. حضرات ہمارا اصل گھر تھا جنت. جنت سے پھر ہم نے جنت پہ جانا ہے, یا گھر بدل دیا جائے گا, مرضی. وہی گھر پھر سے لے لو یا گھر تبدیل کر کے آ جاؤ. اس مقصد کے لیے تمہیں دنیا میں 5 گھروں کا سامنا کرنا پڑے گا. ان 5 گھروں میں رہتے ہوئے اگر تم میری ہدایت کے تابع بن کے رہے, میں دنیا جنت نما بنا دوں گا. اور یہ تم نے خود بنانی ہے. جنت نما بنا کے تم مانا, جنت والا گھر پھر سے دے دوں گا. دنیا کو جہنم کدا بنا کے آئے تو گھر بدل دوں گا, وہی جہنم. اب آپ اور میں خود دیکھیں گے کہ میں نے باغات تیار کیے ہیں, میں نے اپنے لیے جنات تیار کی ہیں, یا میں نے لوگوں کے لیے آگ کے انگارے اور اس کے شعلے, الاؤ, جلن, حسد, کینہ اور بغض پالا ہوا ہے. رب کی رہنمائی کو چھوڑ کے اس کا انکار کر کے مرضیاں کر رہا ہوں, یا مجھے جہنم کی طرف جانا ہے. حضرات اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سورۃ النساء کی پہلی آیت میں کہا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا کیا, اس سے ڈرنا ہے. دنیا جنت کدا کیسے بنے گی؟ اللہ سے ڈریے. روٹی روزی کا جو مالک ہے اس کا ڈر رکھیے. تقوی, اللہ کے احکام اور نواہی ان کے ساتھ جڑیے. اور تمہاری اصل یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک جان سے بنایا, وہ آدم ہے, اور اس سے ان کی بیوی بنائی, اور ان دونوں سے نر اور مادہ, مرد اور عورتیں. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. تمہیں اللہ سے ڈرنا ہوگا اور رحم کے رشتوں کا لحاظ رکھنا ہوگا. یہ رحم کے رشتے کیا ہیں؟ مالک الملک نے اسی بات کو سورہ فرقان میں جا کے اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اے میرے بندو, اس حقیقت کو بھی جانو کہ تمہارا رب وہ رب ہے, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا, جس نے بشر کو پانی سے بنایا ہے. اللہ نے یہاں اغلب چیز کا ذکر کیا, وگرنہ ہم مٹی سے, آگ سے, ہوا سے, پانی سے ہمارا خمیر اٹھایا گیا. ہم نے بشر کو پانی سے بنایا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا, ہم نے اس کا حسب نسب بھی بنایا, ددیال اور ننیال بھی بنائے. وَسِحْرًا, اور ہم نے اس کے سسرال بھی بنائے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا, اور یہ تیرے قادر رب قدیر کے طریقے ہیں, اس کی قدرتیں ہیں کہ اس نے یہ سب کیسے کیا ہے. حضرات اس حوالے سے جس بات کو آج سمجھنا ہے, اس دنیا میں جب ہم نے آنکھ کھولی ہے, باپ کے پانی سے, ماں کے پانی سے,
رب نے ہمیں بنایا اور فرق واضح کر دیا، نر کیا ہے مادہ کیا ہے، ان کے درمیان میں کسی کو ٹرانسجینڈر رکھ کے کسی کو جو ہے وہ متشابہ بنا دیا، وہ نر ہے یا نر کے قریب ہے، مادہ ہے یا مادہ کے قریب ہے، یا اس کے اندر دونوں چیزیں رکھ دی گئی۔ آزمائش یہ تیرے رب کی آزمائش ہے۔ شکر کیجیے اپنے اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو پورا بنایا ہے، مکمل بنایا ہے۔ رب نے اپنے چناؤ پہ تمہیں نر رکھا ہے۔ اب اگر اپنے اندر چینج لانے کے لیے کہ رب کی میں تقسیم پہ راضی نہیں، اللہ کی خلق پہ راضی نہیں، میں اللہ کی خلق کو تبدیل کروں اور نر کہے کہ میں مادہ بن جاؤں، مادہ کہے کہ میں نر بن جاؤں، یا ہیجڑا اور خسرا اپنے جو ہے نفس کٹوا کے وہ بنے پھرے، یا جو ہے میل کو میل سے میل ملاپ کروانے کی اجازت لے لوں، یا مادہ کا مادہ سے محبت رکھ کے دنیا چلے میرا جسم میری مرضی، تیرا رب کہتا ہے یہ میری ہدایت نہیں ہے، میری ہدایت سے منہ موڑا۔ میں نے قوم لوط کو زمین سے اٹھا کے رانگ روٹ پہ چلے، رستہ غلط بدلا، اور جب تبدیل کیا راستہ ہم نے مخلوق بدل کے رکھ دی، زمین سے اٹھایا، الٹی طرف چلے، مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے بنایا تھا، مرد کا مرد سے تعلق رکھ کے ہم جنس پرستی پہ اترے اور دعویٰ کرنے لگے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی ہماری رائے۔ تو کون ہوتا ہے لوط؟ بستی سے نکال دیں گے، بڑا پاک بنا پھرتا ہے۔ مالک نے انتظار کیا، موقع دیا، زمین سے اٹھایا۔ حضرات میں یہ صدا سن رہا ہوں کہ قانون پاس ہونے جا رہا ہے، کیجئے پاس، کتاب و سنت سے منہ موڑیے اور پھر پوچھئے گا کہ عذاب کیوں آتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کا بھی اشارہ کروں گا، تذکرہ کروں گا سورہ یونس کے حوالے سے۔ وہ قوم کہ جن کے نبی ناراض ہو کے چلے، مگر وہ قوم دنیا کی واحد قوم ہے جو پیغمبر کے ناراض ہوتے ہی من حیث القوم رب کے دوارے پہ جھک گئی، اور میرے رب نے ان سے عذاب کو اٹھا لیا۔ وگرنہ رب جب ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے مرتے کتنے ہیں، پھر رب فرشتے نہیں اتارتے کہ ان کو بچا لیا جائے، پھر رب ایمبولینسز نہیں بھیجتے کہ جا کر کے ان کو ریسکیو کیا جائے، پھر رب کشتیاں نہیں اتارتے، پھر میرا مالک جب سزا دیتا ہے تو پھر وہ رحمان نہیں رہتا، وہ اپنی صفت قہار کے اوپر اور سریع الحساب پہ جب آتا ہے تو پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ عذاب کیسا تھا۔ اس سے پہلے حاکم وقت بھی سوچے، جس کے پاس اس وقت اظہار رائے، ووٹ، اور جس کی گنتی اور جس کے قلم اور جس کی تحریر سے قانون بننے والا ہے، وہ سارے مل بیٹھ کے سوچیں کہ رحمان کو راضی کرنا ہے یا انسان کو راضی کرنا ہے۔ انسان کبھی راضی نہیں ہوا، یہ کبھی ادھر ہے تو کبھی ادھر ہے، اور اگر میں نے کتاب اللہ سے ہٹ کے فیصلے کرنے ہیں کوئی بات نہیں، دنیا کرتی چلی آئی ہے، کون سا پہلی بار ہے، لیکن پھر تیار رہی ہے۔ اور جب رب کی پکڑ آتی ہے پھر نہیں دیکھا جاتا کہ صوفی کون ہے، حاجی کون ہے، نمازی کون ہے، عبادت گزار کون ہے، تہجد گزار کون ہے، رب سے بیزار کون ہے، کون سجدے میں گرا ہوا ہے، کون حالت رکوع میں ہے، کون قیام میں ہے۔ جب رگڑا پھرتا ہے تو پھر برابر پھرتا ہے۔ حضرات اس لیے اللہ کی ہدایت کو مت بدلیے۔ رب نے مرد اور عورت میں جو ایک کشش رکھی ہے، صنف نازک بنا کے، صنف آہن بنا کے، کانٹے اور پھول کو اکٹھا کر کے، دونوں کے الگ الگ تعین کر کے، میدان بنا کے، الگ الگ اوصاف رکھ کے، مرد کو عورت کو بنا کے، نسل انسانی کی بقا کے لیے دونوں میں جو لطف، محبت، مزہ اور اٹریکشن رکھ دی ہے، یہ ارتقاء کے وہ مراحل ہیں جن کی طرف ہم بڑھنا ہے، مگر من مرضی کے نہیں، شریعت سے جوڑ کے۔ مرضیوں پہ آؤ گے تو محبت دشمنی میں بدلے گی۔ لو کی شادیاں بعد میں چہرے پہ تیزاب ڈلواتی ہیں، لو کی شادیاں جسم کے ٹکڑے کرواتی ہیں، پھر یہ اسی جسم کے وجود کو لے کے ٹکڑے لے کے چاولوں میں ڈال کے بریانی بنا کے محلے میں تقسیم کرتی ہے۔ یہی جعلی لو اور دشمنی کی اصل چیز جو ہے، پھر یہ لوگوں میں تکے کباب بنا کے اپنے ہی محبت والے چہرے جن کے پیچھے مرتے تھے اور بغاوتیں کی تھی، پھر لوگوں کو کھلا کے
اپنے شراب شباب اور کباب کے نشے میں مست ہو کے جب آنکھ کھلتی ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ عینی سلاخوں کے پیچھے ہیں، یہ سب بکھر گیا ہے، اصل بھی گئی، فصل بھی گئی، نسل بھی گئی، ددیال بھی گئے، ننیال بھی گئے، سسرال بھی گئے، عزت بھی گئی، پھر کچھ نہیں بچا۔ جب کچھ نہیں بچتا تو پھر زندگی بھر روتے ہوئے آنسو بہاتے ہیں، مگر تب رونے کا فائدہ نہیں، کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ آؤ دنیا کو جنت قدا کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ بھائیو، سب سے پہلے جس گھر میں آنکھیں کھولی ہیں، ددیالی گھر، پتہ کیجئے کون ہے؟ اللہ مبارک کرے امت مسلمہ کو کہ ہمارے آج گھر موجود ہیں۔ یہ دادا ابو اور دادی اماں جن کے بیٹے میرے ابو ہیں اور میری امی ان کی اہلیہ ہیں، ان کے ملاپ سے رب نے مجھے پیدا کیا۔ میرے ساتھ جو رشتہ ہے باپ کا وہ ابوت کا ہے، اور ماں سے جو ہے وہ اس وقت ممتا کا ہے۔ باپ کے جو باپ ہیں دادا ابو ہیں، اور ماں جو ہے وہ دادی اماں ہے۔ میرے ابو کے ددیالی رشتوں سے میرا جو نسب ہے ہم سب جانتے ہیں۔ بڑے بھائی میرے ابو کے میرے تائے، ان کے گھر والی تائی اماں، ان کے بچے بیٹے، آگے تایا زاد، اسی طرح چھوٹے بھائی چچا، گھر والی چچی، اور ان کے بچے میرے چچیرے بھائی اور چچیری بہنیں، اسی طرح میرے ابو کی بہنیں جو ہے وہ میری پھوپھیاں، ان کے گھر والے پھوپھا جی، اور ان کے بچے میرے پھوپھی زاد، اور میں میرے ساتھ جو ہے آنے والے میرے بھائی اور میری بہنیں، یہ سارے رشتے مل کے ددیال کے ہیں۔ اگر ان کا خیال اور حق ان تک پہنچے گا تو پھر گھر جنت نما بنے گا۔ بھائی ہوتا کیا ہے؟ ہر گھر میں اللہ تعالیٰ دو چار نکھٹو پیدا کر دیتا ہے۔ نکھٹو ہوتے نہیں ہیں، رب نے دولت سے بھی نوازا ہے، مال سے بھی نوازا ہے، صحت سے بھی نوازا ہے، سب کر سکتے ہوتے ہیں، مگر موقع دیکھ کے ذمہ داری کسی ایک پہ ڈال دی۔ جب جوانی تھی، جب بچپنا تھا، ابو میرے، امی میرے، ابو میرے، امی میرے، گھروں میں لڑائی یہ ہو، اور جب جوانی ہو جائے، شادیاں ہو جائیں، بیویاں آ جائیں، پھر تو جان تو جان تو جان، تیرا کام جانے۔ حضرات، اس طریقے سے گھر جنت قدا نہیں بنتا ہے۔ اس کے لیے ایک پوری چین ہے رب نے بنائی ہے، ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہارے اوپر ذمہ داریاں سب پر ہیں۔ اگر ماں باپ ہیں، 5 بھائی ہیں، 5 بہنیں ہیں، 3 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں، یا صرف بھائی ہیں یا صرف بہنیں ہیں، یہ مت سمجھیے کہ کسی ایک کا زیادہ ہے۔ ہاں، ماں باپ کی محبت اور پیار کسی ایک سے، دل کا میلان اور اندرونی ایک کیف اور کسی پہ پیار کا اضافہ، یہ جناب یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف میں ہم پڑھ چکے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا میٹر۔ 12 بھائی، سب اپنی جگہ، لیکن اولاد یعقوب مت بنی ہے، اولاد یعقوب مت بنی ہے کہ آپ اپنے والدین کو زندگی میں تڑپتے ہوئے، ترستے ہوئے، بلکتے ہوئے، روتے ہوئے، حالت بیماری میں چھوڑ کے اپنے اپنے کام کاج اور کاروبار پہ لگے رہیں اور ڈٹے رہیں اور کہیں جی بس ٹھیک ہے، ایک ہے، ماں کو چھوٹا پیارا ہے یا بڑا پیارا ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ نہیں، حساب ہوگا۔ آج جو ان کے ساتھ کر رہے ہو، کل اولاد کرے گی تو تکلیف ہوگی۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے، مائیں بلکتی چلی جاتی ہیں، باپ روتے چلے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب چارپائی پہ آتے ہیں تو سب سے زیادہ رو بھی وہی رہے ہوتے ہیں جنہوں نے شاید زندگی میں کبھی حال بھی نہیں پوچھا ہوتا۔ حضرات، آج آنکھیں کھولیے، آج سوچئے، یہی رشتے قدر کے لائق ہے۔ دوسری طرف ننیال ہے، نسب تب تک نہیں بنتا جب تک میرے ابو کی اہلیہ، میری امی جان جو ہیں، میری امی سے میرا پیار،
امی کے ابو سے نانا جی سے پیار، نانا جی کی گھر والی امی کی ماں نانی اماں سے پیار، اور ان کے بھائیوں سے جو میرے ماموں ہیں ان سے پیار، اور ان کے گھر والیوں کا حق، پھر ان کے آگے بچوں کا حق، ان کی بہنیں میری جو ہیں وہ خالائیں، اور ان کے گھر والے خالو، اور ان کے بچوں سے میرا جوڑ اور تعلق اور ناتا، یہ 22 رشتوں کو چلانا اور ملانا اور ان سے پیار کرنا، لحاظ رکھنا، یہ ہے دنیا میں جنت کا دا۔ جن کے ددیال راضی نہیں، جن کے ننیال راضی نہیں، لڑ لڑا کے قتل و غارت کر کے اور گھروں میں دفن کر کے رشتوں کی تدفین کر کے اور ان کے اوپر فاتحہ پڑھ کے سارے سلام بھیج کے ہم غیروں کے ساتھ کروڑ جڑ جائیں، لیکن یاد رہے تم جنت والا گھر بدل رہے ہو۔ اگر ماں جنت ہے تو باپ جنت کا مین گیٹ ہے، بھولنا مت۔ آپ اپنے گھر میں چلے بھی جائیں، اس مسجد کے باہر آ کے کھڑے ہو جائیں، اندر کے سارے دروازے کھلے ہوں، اگر مین گیٹ بند ہے تو پھر آپ کے یہاں آ کے اندر فائدے حاصل نہیں کر سکتے۔ لاکھ ملیے ماں سے، پڑھیے قصیدے، بڑی اچھی بات ہے، اماں سے محبت، اماں سے مودت، اماں سے پیار، ماں جی سے تعلق، بہت اچھا، لیکن اگر آپ باپ کو پس پشت ڈال کے ناراض کر کے پریشان کر کے سائیڈ پہ ہو کے صرف اس کی جائیداد کی حد تلک اس سے آپ کی علیق سلیق ہے اس دنیاوی مفاد کی خاطر، تو مت بھولیے جنت پا بھی لوگے تو مین گیٹ نہیں کھلنے والا۔ اس ابا جی کو راضی رکھنا، ابا جی سے ملنا، عزت کرنا، احترام کرنا، وقار اور پیار کا لحاظ رکھنا، ددیال اور ننیال سے جڑنا، یہ تمہاری میری جنت ہے، اور یہی جنت پوری دنیا میں خراب ہو چکی ہے۔ آج جائیں چیک کریں اولڈ ہاؤسز میں کیا ہے، وہاں پر کیا ہے، ان بزرگوں کی گودوں میں یا کتے ہیں یا پلے ہیں، یا بلیاں ہیں یا بلے ہیں، ان کے نواسے نواسیاں نہیں، دوتے پوتے نہیں، ان کے بیٹے یا بیٹیاں پاس نہیں ہیں۔ سبب کیا ہے کہ ددیال گیا، ننیال گیا۔ حضرات تیسری چیز سسرال، جب سسرال اللہ نے خود ذکر کیا سورہ فرقان میں، آج رشتے لینے ہوں تو عزت، احترام، پیار، تذکرے، اور جب رشتہ لے لیا تو کون میں کون، مرد یہ سمجھ رہا ہے یہ بڈھا میرے گھر نہ آئے فتنہ ہے، یہ سالے میرے پالے کہاں سے پڑ گئے ہیں، فلاں کون ہے، گھر میں قدم نہیں رکھے، اور کوشش یہ ہے کہ میری بیوی میرے والدین کی خدمت بھی کرے، عزت بھی کرے، آبرو کا لحاظ بھی رکھے، پیار بھی کرے اور پوری توجہ دے۔ جھوٹ ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ اگر دنیا کو جنت نما دیکھنا چاہتے ہو تو توجہ کیجئے، شوہر ہونے کے ناطے اس گھر میں لائی ہوئی لڑکی کوئی بھی ہے، وہ والدین کی پسند ہے، ماں کی پسند ہے، بھائیوں کی پسند ہے، بہنوں کی پسند ہے، آپ کی ہے یا سوسائٹی میں رشتہ داروں کی وجہ سے ہے، آپ کا نکاح ہو گیا ہے، اگر ایجاب و قبول ہو گیا ہے، بھاگنا ہے تو پہلے بھاگ، لیکن جب قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ لے گا تو مرد کی ایک زبان ہوتی ہے۔ یہ یو ٹرن نہیں ہے، یہ آسانی سے بھاگنے کے راستے نہیں ہیں۔ یہی معاملہ بیٹی کے لیے، والدین سنیں، کیونکہ یہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، ڈبل اکاؤنٹ ہے۔ اگر بچی کسی جگہ نہیں چاہ رہی، اشارہ کر رہی ہے، تذکرہ کر رہی ہے، سمجھا رہی ہے، تو ضد مت کیجئے، اس ضد کے نتیجے برے نکلتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، بیٹی سمجھے، بیٹی کو جو رب نے میرے مقدر میں کر دیا، جہاں اب راضی وہاں رب راضی، اس بات پہ آ جائیں، تب بھی گھر جنت نما بنے گا، وگرنہ یہ جہنم کدہ بن کے رہے گا۔ یہ اجڑنے سے پہلے اجاڑ ہوگی، یہ جنگل ہوگا، یہ ویرانے ہوں گے، یہ بیابان ہوں گے، خوفناک اور تباہیاں ہوں گی، یہ بڑے بڑے بیلے ہوں گے، پریشان کن آوازیں ہوں گی، اندر ہی اندر جو انسان کو گھن کی طرح انسان بالکل ختم ہو جائے گا، لیکن بچے گا کچھ نہیں، اور پھر کہیں گے کہ سکون کیوں نہیں ہے۔ اگر سکون چاہتے ہیں تو لڑکے کو اپنی بیوی کے جتنے بھی رشتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، عزت اور آبرو، کیونکہ دنیا میں اس سے بڑھ کے معزز بندہ کوئی نہیں جس نے بیٹی دی ہے، جس نے عزت دی ہے۔ اور لڑکی کو اگر اپنے والدین کی عزت کروانی ہے تو ضروری ہے کہ مرد سکون میں ہوتا ہی تبھی ہے۔ میں نے اوپر سے بڑے بڑے پرسکون مرد دیکھے، وہ جی اللہ کا شکر ہے، کہاں رہ رہے ہو؟ اسلام آباد میں۔ ابو امی کہاں ہیں؟ وہ جی گاؤں میں رہتے ہیں۔
یار تو سکون چ جی بڑا اللہ دا شکر ہے، اللہ نے بیگم بڑی اچھی دیتی بچے، لیکن یہ سب گول تے کچھ نہ پھول، تنہائی میں سائیڈ میں ہو کے پوچھا، کہنے لگا جی کیا بتاؤں، وہ اتھے ہی چنگے نے، اگر ہم وہاں جائیں تو بھی بیوی راضی نہیں، ادھر کوئی آئیں تو تب بھی خوشی نہیں، تو سکون میں ہے؟ کہندا جی کتنے آندراں تو بل دیاں انہیں نا۔ مرد سکون میں نہیں ہو سکتا جب تک بیوی اس کے باپ کو، ماں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بھابھیوں کو، اس کے رشتوں کو، ددیالی ننیالی رشتوں کو قدر نہیں دیتی۔ جائیے جو مرضی گھرانہ ہو جہنم کا دائے، میں ہوں یا آپ ہے۔ اور یاد رکھیے جس گھر میں لڑکی تو سب کا احترام کرے، ابو جی بھی بولے، امی جی بھی بولے، خدمت بھی کرے، خیال بھی رکھے، ڈیوٹیاں بھی نبھائے، مزدوریاں بھی کرے، لیکن وہاں اس کے ماں باپ کا داخلہ منع ہو یا کوئی ایمرجنسی ہو اس کا وہاں جانا منع ہو یا اس کے پہ پابندیاں ہوں، یاد رکھیے پابندیاں جو رب اور رسول نے نہیں لگائیں وہ جوتے کی نوک پہ نہیں پابند کیا جا سکتا۔ کر کے رکھو گے، پانی کو بند کر کر کے دیکھ لیا کتنے بند باندھے، جب رانگ سائیڈ پہ آ کے بند باندھو گے، پانی نے ہمیشہ نچلی سائیڈ پہ جانا ہے بلندی سے، اور تم اسے الٹے طرف چڑھانا شروع کر دو گے تو پھر نتیجہ طغیانی ہوگی، سیلاب ہوگا، بربادی ہوگی، تباہی ہوگی، اور وہ میں گھروں میں دیکھ رہا ہوں۔ اور حضرات گزارش کرنا چاہوں گا، بڑا خوفناک تباہ کن جہنم کدہ بننے جا رہی ہے دنیا۔ اس سے بڑی جہنم کدہ کیا ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز پیکنگ، اور مہنگی ترین پیکنگ۔ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ اندر پیکنگ میں، باہر پیکنگ اتنی زبردست ہے لوگ خرید لیتے ہیں، بیچ میں چیز میرے خیال میں 2 روپے کی نہیں ہوتی، پیکنگ ماشاءاللہ وہ 20-50 کی ہوتی ہے، لیکن ریٹ ہوتا ہے جی پیکنگ اچھی ہے۔ دنیا کی ہر چیز مہنگی کر دی، اور تمہیں پتہ نہیں محبوب نے کیا کہا تھا، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، ساری دنیا بیچ کے بھی ایک صالحہ نیک عورت کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ اتنی مہنگی چیز کو اللہ نے پیک ہی نہیں کیا ہے، پیکنگ میں رکھا ہے، اور وہی اس کا پردہ ہے۔ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ ہے وقار کہ ہم نے آپ کو آسمان کی ہدایت میں پیکنگ دی ہے۔ جب تک تم گھروں میں یہ رکھو گے مکھی سے، مچھر سے، مختلف موذی چیزوں سے، جانوروں سے بچے ہوئے، یہ پیکنگ میں نہیں تو پھر کیلے کو کبھی چھیل کے بیچو ریڑھی پہ، میں بھی دیکھوں کیسے بکتا ہے، مکھیوں سے کیسے بچتا ہے، پھر کھا کے دکھائیے گھن آتی ہے کہ نہیں آتی۔ لیکن جنت کے دروازے پہ لکھا ہوگا دیوس کا داخلہ منع ہے۔ کون ہے دیوس؟ جس کی بیوی ننگی، ماں ننگی، بہن ننگی، بیٹی ننگی، بہو ننگی، عزت ننگی، اور وہ مزے سے پھر رہا ہے، جتنا مرضی خوشگوار ہو کے رہ لے، قیامت کے دن گھر بدل دیا جائے گا۔ گھر دھوپ میں ہے، گھر آگ میں ہے، گھر جہنم میں ہے، جنت پہ لکھا ہے دیوس کا داخلہ منع ہے۔ اگر یہ میرے محبوب کا فرمان سچ ہے تو آج ماؤں بہنوں کو تعاون کرنا چاہیے۔ آج جو دنیا جہنم کدہ بن رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی شدت کو محسوس کر کے کہا تھا، لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا، جو کسی کی منگیتر پہ ڈورے ڈالے، جو کسی کی بیوی پہ ڈورے ڈالے، جو کسی کی ماں بہن پہ ڈورے ڈالے، جو کسی مرد کی رشتے میں کسی عورت پہ ڈورے ڈال کے اسے اپنی طرف لبھائے یا اپنی طرف قائل اور مائل کرے، فلیس منا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ آج چاروں طرف کام ہی ہے، چاروں طرف کام ہی ہے۔ ہمارے پاس ہر دوسرے دن 5-5 10-10 سوال آ رہے ہیں کہ جناب شادی کی ہے، ایک دن نہیں گزرا، 2 دن نہیں گزرے، 4 نہیں گزرے، مہینہ نہیں گزرا، 6 ماہ 5 ماہ 1 سال نہیں ہوا، حضرات ہمارا گھر برباد ہو گیا۔ مولانا اللہ کے لیے پروفیسر صاحب کچھ بتائیے، تعویذ دیجئے، دھاگا دیجئے، کوئی دل بدلے، کوئی دنیا بدلے، کوئی خیال بدلے، کوئی تصور بدلے۔ او میرے بھائی، یہ سب سے پہلے اپنا عقیدہ بدلو، اللہ سے تعلق صحیح لے کے آؤ۔ شیطان سے بنائے ہوئے تعلق عداوت بن جاتے ہیں، اور عداوت خیانت بن جاتی ہے، خیانت
हुक्म अदूली होती है, और हुक्म अदूली नाराजगी का बायस, नाराजगी घर बदल देती है, जन्नत से निकाल के दुनिया में भेज देती है, और फिर यहाँ पे भागो और जिल्लतें और रुसवाइयाँ और परेशानियाँ और दुख दर्द। ले यबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यहाँ तुम ठीक हो के आ गए तो चलो तुम्हें दोबारा फिर से जन्नत दे देंगे। यहाँ ठीक होने के लिए आए थे और यहीं आके बिगड़ गए। और फिर औरत चाहती है कि मुझे मेरे मन का साथी मिले। याद रहे, आसमान के फैसले तेरे लिए सबसे बेहतर थे। जैसे चाहते हुए माँ बाप नहीं बदला जा सकता, जो रब ने अब्बू दिया उससे अच्छा बाप दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता था। किसी के बाप को देख के मत परेशान हो, वक़्त का बादशाह भी किसी काम का नहीं, और गधा रेड़ी चलाने वाला एक लंगड़ा भी अगर मेरा बाप है तो अल्लाह तेरा शुक्रिया, कायनात के सब शहजादों से अच्छा है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, अगर ये जुमला ना इख्तियार किया गया, आज हर घर में ताल्लुकदारी के रूट्स आसान कर दिए गए। नहीं आसान है तो सिर्फ शौहर के लिए नहीं है, निकाह के लिए नहीं है, जिना के रास्ते आसान, न्यू ईयर नाइट्स बड़ी खुली डुली, फरवरी की 14 उम्र की कैद के बगैर लाखों बनाइए, हजारों बनाइए, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाइए, मेरा वैलेंटाइन, मेरा ये, मेरा वो, बनाते फिरिए जितने बनाइए। लेकिन माली के बगैर जो बाग होता है वो बाग नहीं, वो जंगल होता है। जहां रखवालियां ना रहें, जहां कोई रोक टोक ना हो, जहां हुदूद और पाबंदी ना हो, गाड़ी महंगी से महंगी हो, ब्रेक ना हो तो बेकार है। और नतीजा वही होगा जो मिल्लत टाउन के एक स्कूल के बच्चों की गाड़ी का कलर कहार में, गाड़ी भी है, उस्ताद भी हैं, निगरान भी हैं, ड्राइवर भी है, हेल्पर भी है, लेकिन सिर्फ ब्रेक, एक हदबंदी और एक रेस को एक कंट्रोल करने वाली चीज जब वो नहीं रही तो फिर 120 लाशें मिले थे। घर घर में लाशा है, इज्जत का लाशा, सुकून का लाशा, ताफुन शुदा वजूद, चलते फिरते बदबूदार रवैये और रिश्ते इन्होंने नहीं जीने देना। जिस लड़के को पूछो शादी कहाँ है, वो जी अब्बा जी ने कर दी है जी, ज्यादती होगी। अब क्या है, बस जिधर दिल किया, जहां किया, याद रखिए इस चीज ने तेरे मेरे गुलशन को बर्बाद कर दिया। मैं बयान करते हुए भी शर्मा रहा हूं कि मुझसे नहीं हो रहा। बहरहाल वालिदैन की रजा से, दीन और हिदायत से, अल्लाह के फैसलों से, पैगंबर के कानून और कायदे के मुताबिक, सीरत तैयबा को सामने रख के, उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगियों को लेके, बेटी फातिमा, बेटी ज़ैनब, बेटी रुकैया, उम्मे कुलसूम की जिंदगियां सामने रख के, मेरे महबूब के असहाब के आगे असहाब और ताबेईन, तबा ताबेईन, फुकहा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, औलियाउल्लाह, अत्कियाउल्लाह, और आज अहले इल्म, अहले दिल, अहले नजर, अहले फिक्र, शुक्र करो कि तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग है, उससे कभी पूछ के, कभी मशवरा करके, कभी खैर से राय मांग के चलना। वो बंदा कभी शर्मिंदा नहीं होता जिसने मशवरा कर लिया, और जिसने अल्लाह से इस्तिखारा कर लिया हो वो कभी नाकाम नहीं होता। मा खाबा मन इस्तखार वला नदिमा मन इस्तशार। जुड़िए इस जिंदगी से। और ये तीनों घर कब जन्नत नुमा होंगे, जब आप चौथे घर से जुड़ेंगे, और वो अल्लाह का घर है। आज हमें जिस घर से जोड़ा गया, कहीं यूरोप का घर, कहीं अमेरिका का घर, कहीं कलीसे का घर, कहीं यहूदी इबादत गाहों का घर, कहीं किसी थिंक टैंक से, कहीं किसी फिल्म से, किसी ड्रामे से, किसी जो है वो सोशल मीडिया से, किसी फैशन की फैक्ट्री से, किसी और माहौल से, अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मगरब से न कर। खास तरकीब में कौम रसूल हाशमी, तेरे घर की बनावट और उसका डिजाइन और उसका सांचा और ढांचा, उसका नक्शा और जायचा बनता है तो अल्लाह के घर से बनता है। अल्लाह के घर से जो घर जुड़ गया, मैंने देखा है कि उसकी जिंदगी अल्लाह ताला पाकीज़ा कर देते हैं। और कुछ नहीं, इसी शहर की एक मस्जिद में गए, इसी शहर की, ताल से ताल मिलती है, घुंडी से घुंडी, घुरी से घुरी, कड़े से कड़ा, फिर जाकर के संगल और जिंजीर बनता है। तेरे मेरे जिंजीर टूट गए हैं, राब्ते टूट गए हैं। अगर टोचन करके गाड़ी को ले जा रहे हूं, रस्सा टूट जाए या कुंडी निकल जाए, फिर पिछली गाड़ी फॉलो नहीं किया करती, वो वहीं रुक जाया करती, अगली जहां मर्जी निकल जाए, जब तक के पीछे तवज्जो नहीं करेगी। हमारी नस्लें
ہماری فصلیں، ہماری اصلیں برباد ہو رہی ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم خوش ہیں؟ نہیں ہیں خوش۔ جو گھر اللہ کے گھر سے نہیں جڑا، سمجھ لیجئے کہ وہ ریت کا ٹیلا ہے، صحرا ہے، وہ خشک ہے، وہاں پانی کی کمی ہے، وہ چولستان ہے، وہ تھر بن گیا ہے، وہاں زندہ لاشیں ہیں۔ یہاں اللہ کے گھروں میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کی دھڑکنیں یہاں ملتی ہیں، یہاں قرآن ہے، خوراک ملتی ہے، یہاں رحمان ہے۔ خیر و بقاء الارض، زمین کے اوپر اگر کوئی جنت کے ٹکڑے ہیں وہ اللہ کے گھر اور بہترین جگہیں ہوتی ہیں۔ جب ان سے ہی تیرا میرا تعلق نہیں رہا، توڑ دیا گیا، تو پیچھے کیا ملے گا؟ لوگوں ان سے جڑیے، وگرنہ 24 گھنٹے میں اس کتاب کو کھولنے والے لوگ نہیں رہے۔ یہ ہے رہنمائی۔ میں اس طرف بھی تھوڑا اشارہ کرنا چاہوں گا۔ سورہ یونس میں اللہ نے کہا ہے کہ لوگو تم جو مرضی کر لو، جیسے مرضی آؤ، ہم تمہیں یہ بات سمجھائے دیتے ہیں، باغی بنو یا سرکش، تمہاری سرکشی تمہارے اوپر ہی لا کر کے انڈیلی جائے گی، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، آؤ باغی بنو، جڑو جس سے مرضی جڑنا ہے، لیکن جب یہ تمہاری نسلیں فصلیں اصلیں برباد کر دے گی، پھر رو گے تو رویا نہیں جائے گا، اور جب سر پڑتی ہے تو پتہ پھر چلتا ہے۔ لوگوں سب سے زیادہ پراپوگنڈا مسجد اور مدرسے کے خلاف ساری دنیا نے مل کے کیا، مگر یہاں سے آپ کو کیا ملا؟ عزت ملی، آبرو ملی، امام ملا، قاری ملا، خطیب ملا، داعی ملا، مبلغ ملا۔ اس کا کوئی ایک آدھا کیس آیا، پوری دنیا نے اچھالا، اور ساری دنیا جو ہے اسی طرح کے ہزاروں نہیں لاکھوں کیس لے کے بیٹھی ہے، لاکھوں کیس۔ سر جی پانی میں ڈوب رہے ہیں، اور پھر ایک بچی کو لے کے 10 20 لوگ اگر برائی کے مرتکب ہوتے ہیں، ان درندوں کی طرف نظر نہیں جائے گی، بس خبر آئے گی، اس کے بعد دبا دی جائے گی۔ وہ کسی یونیورسٹی کی ہوگی، کالج کی ہوگی، کسی بڑے گھر کی ہوگی، ادارے کی ہوگی، انسٹیٹیوٹ کی ہوگی، تو پھر اس کا شاید تذکرہ بھی نہیں ہوگا۔ کسی مسجد یا مدرسے سے جڑی ہوئی ہوگی تو پھر 6 مہینے اس کا میڈیا ٹرائل ہوتا رہے گا۔ کیجئے، اللہ کا شکر ہے، یہاں پابندیاں بھی ہیں، سختیاں بھی ہیں، نگرانیاں بھی ہیں، آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں، کتاب اللہ بھی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہے، پھر بھی ہم فرشتے نہیں ہیں۔ انسانی ناطے سے کوئی اکا دکا ایسا واقعہ ہو تو یہ کروڑوں میں سے کوئی ایک مثال ہے۔ یہ ہے وہ جگہ جو آج بھی تیری عزت کے محافظ، حق اور حقوق بتانے والے، ان لوگوں سے اپنا تعلق جوڑیے، اللہ کے گھروں سے ملیے، ان کے خلاف فیصلے مت دیجیے، NOC دیتے ہوئے ان کے اوپر پابندیاں اور قدغن مت لگائیے۔ کسی بھی مسلک کی کوئی مسجد اللہ کا گھر بننے جا رہا ہے، مسجدیں مسلکوں کی نہیں ہوتی، مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے قبضے ہوں گے، اجارہ داری ہوگی، مسجد صرف اللہ کی، یہ گھر اللہ کا، یہ درمیان میں اللہ نے رکھا ہے۔ پہلے ادھر ددیال، ننیال، سسرال، ادھر جناب قبر ہے، نشر ہے اور حشر ہے، ان تینوں کے درمیان میں رب نے اپنا گھر رکھا ہے۔ اور جو اس سے جڑ گیا اس کی زندگی کا رخ ہی پھر جنت کی طرف مڑ گیا۔ تو ہمیں اس سے تعلق جوڑنا ہے، ملنا ہے، وگرنہ یاد رکھیے سورہ یونس میں جو رب نے عذاب کے تذکرے کرے ہیں، ہلا کے رکھ دیا، کہا سب تمہارے لیے، لیکن اگر تم قرآن کے خلاف، عقیدہ توحید کے خلاف اور حقیقت کے خلاف، نماز روزے حج زکوٰۃ کے خلاف، نبی پیغمبر کی اتباع کے خلاف تم جاؤ گے، ہم رگڑ کر کے رکھ دیں گے۔ اور اللہ نے پھر جو رگڑنے کی مثال دی ہے وہ یہیں پہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا پتہ کرو لوگو، سنیے، متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا میں بھاگو گے، بغاوتیں کرو گے، سرکشیاں کرو گے، یہ دنیا کا مال و متاع ہے۔ ثم الینا مرجعکم، تمہیں لوٹنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم جو کر رہے ہو ہم خبر دیں گے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها
اللہ نے یہ سارے تذکرے کیے دنیا کی مثال ایک پانی کی طرح، پھر جو ہے اس کے ساتھ زمین کی نبات ملی، لوگوں اور جانوروں کے کھانے اور چارے اور فصلیں بنی، پھر جو ہے زمین لہلہائی اور بہار آئی، وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، فصل تیار ہے، آج کاٹیں گے، ان کو ٹریلرز پہ جو ہے وہ لوڈ کریں گے اور بھیجیں گے منڈیوں میں، پیسے کمائیں گے۔ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، ہم نے راتوں کو آرڈر دیا یا دن کو دیا، فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، ہم نے پھر اس کو یوں بنا کر کے رکھ دیا کہ بیکار کر کے ختم کر کے ان کے ہاتھوں میں اس کو جو ہے وہ ضائع کر دیا، كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، یوں لگ رہا تھا کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں، یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ کرو پتہ کتنی فصلیں، کتنے درخت، کتنے باغات، کتنی آبادیاں آج بربادیوں میں تبدیل ہو گئی ہیں، صرف اس لیے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لگے رہو اس دنیا میں، نہ ہو میرے گھر، پھر پتہ کرو کہ آگے قبر آ رہی ہے، ذرا شہر قبرستان میں بھی جانا۔ میرے خیال میں اسی ہمارے فیضان مدینہ روڈ پہ 7 قبرستان ہے، ادھر چلے جانا، نہر سے اترتے ہوئے قبرستان ہے، وہاں وزٹ کر لینا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر خراب ہو جائے گی اگر اللہ کے گھر سے نہ جڑے، قبر خراب ہو جائے گی، ددیال ننیال سسرال سے معاملہ ٹھیک نہ رہا، بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق، بندے بن کے نہ آئے، میری ہدایت کو ہدایت نہ سمجھا، قبر کی تنگنائیوں کو نہ سمجھا۔ ہم نے تو کبھی جا کر کے جنازے پڑھ کے بھی ہم پریشان نہیں ہوتے، میں نے وہاں کہہ کے لگتے دیکھے ہیں، میں نے لوگوں کو تالیاں بجاتے دیکھا ہے، میں نے وہاں جھمرے کرتے دیکھا ہے، میں نے عرس کے نام پہ لوگوں کو ناچتے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کو ڈھول بجاتے دیکھا ہے، میں نے وہاں پہ ناچ گانے تماشے دیکھے ہیں، میں نے اس قدر بے خوفی دیکھ لی ہے، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ ادھر عورت کو دفنا کے آتے ہیں، ادھر قبرستان میں رہنے والے اس کی لاشیں کو نکال کے اس کی بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈر نہ رہا، خوف نہ رہا، وہ قبر کی تنگنائی اور وہ بند کوٹھڑی، وہ زندگی کے اندر اکیلا پن، وہ اگلے حالات، یا جنت کا ٹکڑا ہے یا جہنم کا دا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ میری قبر کو جنت کا باغیچہ بنانا، لیکن یہ صرف دعاؤں سے نہیں، صرف خواہشوں سے نہیں، صرف اعمال اور امنیات سے نہیں، بلکہ پریکٹیکل سے اور عمل سے جو ہے وہ زندگی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اگر اللہ نے قبر اچھی کر دی، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل حضرات یہ وہ گھر ہے جو رب نے جنت کے درمیان رکھے، 3 ہمارے نسب و سیر، ددیالی ننیالی سسرالی، ایک رحمان کا گھر، مالک کا گھر، اور ایک طرف بغاوت اور شیطان کا گھر، وہ پھر ساری دنیا پڑی ہے، وہ بازار بھی پڑے ہیں، وہ قہوہ خانے بھی پڑے ہیں، وہ کعبہ خانے بھی ہیں، وہ دنیا کے اندر شراب شباب اور کباب کے بڑے رستے رکھے ہوئے ہیں، لیکن جہاں پہ پیسہ لگتا ہے لگا کے سب کریں گے، اور اللہ کے گھر میں آ کے مفت میں سب ملے تو پھر بھی نہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے یہاں ایک رسید 10 روپے کی بھی ہو تو کٹوانی پڑتی ہے، 100 اور 1000 کی بھی ہو تو فکر ہوتی ہے، لیکن اس وقت رسیدیں کہاں جاتی ہیں جب ددیال ننیال سسرال مل کے رشتہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ بزرگ بھی ناچ گا رہے ہوتے ہیں، اور پھر 5-5 ہزار کے نوٹ جب نچھاور کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا تعلق رحمان سے رہ گیا ہے یا شیطان میں محبتیں بانٹ بیٹھا، یہ محبتیں ڈھونڈ رہا ہے یا عداوتوں کی دنیا میں چلا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ قبر کی دنیا، یہ مرحلہ پتہ نہیں کتنا لمبا ہے، پتہ نہیں کتنا لمبا ہے۔ ہمارے آبا و اجداد کتنے سالوں سے انہی قبروں میں مر کے کوئی مٹی ہوا، کسی کے کوئی حالات، کسی کے کوئی حالات، بھول گئے بچے اپنوں کی قبروں کو، بھول گئے۔ میں نے اپنے تایا جی سے پوچھا ابو جی کی قبر کا پتہ ہے؟ کہندے پوت نہیں، یاد نہیں۔ چچا جی سے پوچھا کوئی ابو کی قبر کا پتہ ہے؟ کہتے ہیں یاد نہیں۔ والد صاحب سے پوچھا، کہتے ہیں یاد نہیں۔
جن کی خاطر میں اور آپ مر رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، سب کچھ تگو دو کر رہے ہیں، سچ جھوٹ بول رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، اللہ کے احکام کی بغاوت کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرتیں کر رہے ہیں، اور جن دیار اغیار میں بھاگ بھاگ کے ویزے لگوا کے زندگیاں گزار کے، ابھی آج 2 خبریں میں نے پڑھی ہیں، دونوں گھر میں رو رہے ہیں، 18 سال باہر رہ کے آئے، کہتے ہیں 25 سال رہ کے آیا، تھوڑی سی چوٹ کیا لگی ہے، سارے اپنے چھوڑ گئے، بیوی بھی چھوڑ گئی، بچے بھی چھوڑ گئے، یار قبر پہ سب چھوڑیں گے، مولانا بھی چھوڑیں گے، عوام یار دوست بھی چھوڑیں گے، بہن بھائی بیوی بچے بھی چھوڑیں گے، تیرے ساتھ صرف تیرا عمل رہنا ہے، وہ عمل کہاں ہے؟ کیا کبھی کچھ؟ وہ نہیں جی ٹائم ملے تو نماز پڑھی ہے نا، وہ جی موقع ملے تو پھر دیکھ لیتے ہیں، سارا دن بس ایسے سر کھرکن دا ٹائم نہیں ملتا، تسی ویلے تسی ہر ویلے دے نماز تے نماز نہیں میرے بھائی، قبر سب کے لیے، نشر سب کے لیے، اٹھتے ہوئے اندھا کیا جائے گا نشر میں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب رب کی طرف سامنے جہنم وہاں لے جایا جائے گا تو بڑا خوفناک منظر ہے، سب سے پہلے دیدے چھینے جائیں گے، یہ 6x6 والی کیف ختم ہو جائے گی، کچھ نظر نہیں آئے گا، اور چیخ چیخ کے پوچھے گا اللہ دنیا میں آنکھیں تھی، نظر تھی، ڈیلے تھے، دیدے تھے، آج نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا، ایک ہی سبب ہے، تیرے پاس میرا نصاب آیا تھا، ساری دنیا کی کتابیں کھنگال ماری، دن بھر فیس بک کے اوپر لگا رہا، لیکن اگر نہیں نظر آئی تو میری کتاب نظر نہیں آئی، اندھا بن کے رہا تو۔ فکذالک اليوم تنسا، آج تجھے بھی تیرے سے بھی نظریں ہٹا دی جائیں گی، نہیں دیکھ پایا تھا نا، نبینا تھا، اور سامنے جہنم ہے، 70,000 لگام ہے، ایک ایک لگام پہ 70,000 فرشتہ ہے، رب غصے میں ہے، اور گناہوں کے مطابق پسینے میں انسانیت ڈوبی ہوئی ہے، حساب و کتاب کے کولوں میں نچوڑا جا رہا ہے، پیچھے سے فرشتے ہیں، اور عمل نامہ بائیں ہاتھ میں ملا ہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی مار کھا کے اٹھا کے اللہ ایسے نہ ہو، اللہ ایسے نہ ہو، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا، کہا جائے گا اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھے جائیں، باندھ دیے گئے اللہ، اب اس کی دوبر میں سے پیچھے میں سے 70 ہاتھ لمبی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کی بہت بڑی سلاخ کو، سریے کو ڈالا جائے اور منہ سے نکالا جائے، پھر جہنم میں پھینکا جائے، جیسے سوسا روڈ کے اوپر سجی پھینکی جاتی ہے، آگ میں گاڑی جاتی ہے۔ یہ چیخے تو کوئی آواز نہ سنے، مالک جہنم تم بھی سن لے، یہ چیخ چیخ کے بھی بولے تو مت سننا، اور یہ روئیں گے پیٹیں گے، ایسی زندگی سے موت بہتر ہے، رب کو موت دے دو، آواز آئے گی ظالموں مرے رہو، اکسو فیہا، جیسے دنیا میں تم جہنم کدا بنا کے من مرضیاں کرتے رہے، آج چلو اس آگ میں، ولا تکلمون، میں تم سے دنیا میں باتیں کرتا تھا تم میری نہیں سنتے تھے، آج تمہاری کون سنے گا؟ جب تجھ کو تمنا میری تھی مجھ کو بھی تمنا تیری تھی، جب تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی جا تیری تمنا کون کرے؟ لیکن دوسری طرف یہ بھی آواز آئے گی نیک لوگوں آ جاؤ، یہ رہا کوثر کا جام، وہ رہی شفاعت کبریٰ، وہ رہا محبوب کا جھنڈا، وہ رہے ان کے امتی، وہ کھل رہی ہے جنت، وہ دے رہے ہیں دستک، جنت کو لاک کر دیا ہے ہم نے، آج سارے پاس ورڈ فنگر پرنٹ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں دستک، اندر سے پھر پوچھا جائے گا، وائس جو ہے پاس ورڈ وہ اپنی آواز میں، پہلے چہرہ سامنے لاؤ، چہرہ آ گیا، فیس پاس ورڈ، پھر وائس کا انا محمد، پھر وہ لفظ اور 8 حرف، جنت کے 8 در کھل رہے ہیں، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ان میں سے کر کے محبوب کا ساتھ دے کے وہ جنتیں دے دے، لیکن شرط ایک ہے، آپ ہیں یا کوئی اور ہے، جنت قدا بنائیے، یہاں جنت قدا، حقوق پہ نظر ثانی فرمائیے، ہر ایک دوسرے کو، پرابلم ہماری یہ ہے ہم سمجھ جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے، لیکن ہمیشہ ہم نے دوسرے کو الزام دیا ہے،
اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، اس زمانے میں بھی ہوں، کہیں میری بھی غلطیاں اور خطائیں ہیں، ان پہ نظر ثانی کیجئے، دیکھیے انشاءاللہ میرا رب اس دنیا کو جنت نما بنا دے گا اور آخرت جنت بنا دے گا، اور یہ جنت سے جنت کا سفر اللہ مبارک کرے اور ہم سب کے مقدر میں لکھ دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ احباب گرامی، ایک مدت کے بعد کی یہ ملاقات اللہ تعالیٰ اسے خیر و برکت والی مبارک بنائے۔ ہمارا وطن عزیز اللہ کی طرف سے عذاب میں بھی، ہماری مس مینجمنٹ کی وجہ سے ایک بہت بڑے لاس اور نقصان میں بھی، آزمائش میں اور ابتلا میں بھی، ان لوگوں کے لیے آزمائش کہ ان کی فصلیں نہ رہیں، اصلیں نہ رہیں، باپ چلے گئے، مائیں چلی گئیں، بیویاں نہ رہیں، بچے نہ رہے، گھر بار نہ رہے، اور ہماری آزمائش یہ ہے کہ ہم ان ساری سہولتوں کے ساتھ اللہ نے جو جذبہ ہمیں دیا ہے، اللہ یہ جذبہ ساری امت کو دے۔ الحمدللہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے بھرپور طریقے سے جو ہے مدد اور تعاون کا ہاتھ بڑھایا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ جو پورے ملک سے سارے اکٹھے ہو کے وہاں سڑکوں پہ پیشہ ورانہ بھکاری پہنچ گئے، اور جینون ڈاکو بن کے جو اصل حقدار کا حق تھا وہاں تک نہ پہنچنے دیا، چھیننے لگے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں، لمبا چوڑا کام ہے، اور اس میں ایک وقت لگے گا، کئی عشرے لگیں گے ان لوگوں کو واپس اپنی جگہ پہ آتے ہوئے۔ تو یہ کام رکا نہیں ہے۔ آپ اپنے جاننے والے کسی دوست کو، قریبی رشتہ دار کو، کسی اپنے ہم عقیدہ ہم مسلک کو دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ واقعتاً یہ بندہ جینون حقدار ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنا۔ ابھی تو یہ سیلاب ہے، ان کو کھانے، ان کو پینے، ان کو خیموں کی ضرورت۔ جب یہ خشک ہونا ہے تو ان لوگوں نے اپنی جگہوں پہ واپس لوٹنا ہے، واپس۔ پھر پتہ چلنا ہے کہ صحیح حقدار کون ہے اور کون صرف دعویٰ کر رہا ہے۔ میں نے وہ لوگ بھی دیکھے کہ جن کے گھر بچے ہوئے ہیں، صرف وہ ڈھارے ڈنگروں والے یا چھپر گر گئے تھے، ان کی تصویریں بنا کے پوری دنیا میں بھیج دیں کہ جناب ہمارا تعاون کیا جائے۔ ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جو واقعتاً بالکل بے گھر ہو چکے، لیکن شاید ان کا کوئی واقف نہیں، کسی تک پہنچنے والے نہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہیں۔ اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کا سب کچھ سلامت ہے، مگر وہ سب کے دوسروں کے حق بھی چھین رہے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے انسان بننا ہوگا، کچھ سیکھنا ہوگا کہ جس کا حق مار کے آج میں لے رہا ہوں تو یہ زیادتی ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ کا کرم ہے، دوست احباب نے اپنے اپنے تعاون پیش کیے ہیں۔ اس حوالے سے ہر بندے نے اپنے طریقے سے میڈیا پہ جو اس کو مناسب لگا کیا۔ شاید ہماری یہ عادت نہیں ہے، اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے ہم سب سے پہلے دعا گو ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرما، تو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تو اپنی جناب سے عطا کر کے یہ واپس لوٹنے کا موقع دے، جو چھینا ہے تو اس سے بہتر سے نواز سکتا ہے، اور تیرے پاس سب کچھ ہے، اپنی جناب سے دے، کسی کا محتاج نہیں کر۔ لیکن اللہ جو رہ گئے ہیں ان کے لیے ہمیں ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے۔ بالخصوص حکومتیں بھی اپنا کردار نبھاتی ہیں، لیکن ہم اس وقت اس قدر ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، شکوک و شبہات میں جا رہے ہیں، اور کچھ دلائل بھی ہوتے ہیں کہ کروڑوں اربوں خربوں کی امداد آتی ہے تو اصل لوگوں تک نہیں پہنچتی۔ ہم نے وہ سین بھی دیکھے کہ جب آٹے کی بوریوں سے لوگوں نے اپنی زمینوں کے بند باندھ کے اپنی زمینیں بچائی۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔
جب عذاب آتا ہے تو ابتلا ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، اس کے اندر تو کم از کم بندہ سنبھلے اور قوم یونس کی طرح اللہ کی طرف رجوع کرے، اسی میں خیر اور اسی میں بھلائی ہے۔ کافی سارے احباب کا خبر ملی کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، یہاں آنے کے بعد اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند کرے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے اور ٹکڑے بنائے۔ کافی سارے دوست احباب جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں، حاجی اکرام صاحب ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا، اسی طرح ہمارے دوست ڈاکٹر طاہر حمید مجاہد صاحب ان کا پرسوں آپریٹ تھا، اور کئی ساتھی اور۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے۔ اور میں اپنے جن بزرگوں کو، احباب کو جوانی میں یا بزرگی میں کرسیوں پہ دیکھ رہا ہوں، اللہ دلی دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے ساتھ یہ برابر صفوں میں ہوں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ان کو زندگی کی اور جوانی کی پھر سے وہ بہار عطا فرما کہ تیری عبادتوں کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں محظوظ ہو سکے اور اس سے استفادہ کر سکے۔ اللہ میرے وطن عزیز کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کو اولاد کی نعمت اور میوے سے نواز، اور جن کی اولادیں ہیں نافرمان اللہ ان کو فرما بردار بنا۔ اللہ ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھولے، بیماروں کو شفائیں عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله عذابا أكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر